رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب انبیاء والی محنت اللہ نے اس امت کو ہم جتنے بھی ہیں، اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر وہ اللہ نے ہمیں عطا. ہم نبی بھی کام انبیاء والا ہے، کام جیسے ہم بڑے نہیں، کام بڑا ہے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ 4 ماہ چلا 3 دن کئی شب جمعہ سے روزہ، کیا ہے یہ؟ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، ذمہ داری کا، کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہیں آدمی جاتا ہے تو ہر ایک آدمی سے ارے پوچھتا بھی کیوں جا رہے، کیوں جا رہے، فلاں جگہ کیوں جا رہے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کما لو، بس کھا لو کما لو. کیوں کما رہے؟ کھانا ہے. کیوں کھا رہے؟ کمانا ہے. بس یہ کیا ہوا ہے؟ 60-70 سال کی زندگی، پہلے 30 سال 40 سال 30 سال 40 سال جان لگا دیا مال کمانے پر، پھر اگلے 20-25 سال مال لگا دیا جان بچانے پر. پہلے مال کمانے میں اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی صحت کو بچانے کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں. بس ہم دنیا میں کیوں آئے؟ دیکھو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور عجیب بات کیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پیسہ کمانے میں ہی لگا. عجیب. اور عجیب بات، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی پیسہ کمانے میں ہی لگا ہوا. بعض لوگ تو اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور بعض لوگ اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں تو پوری ہو رہی، وہ کیوں کما رہے ہیں؟ خواہشات پوری ہو رہی. اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ کیوں کما رہے ہیں؟ کہ دوسروں سے آگے نکل جائے. جی ہاں، تبلیغ مقصد زندگی ضرور. مقصد زندگی کیا ہے؟ ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. ہاں، خواہشات زندگی. خواہشات تو دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش ہی رہوں. یہ تو دنیا میں نہیں ہو سکتا. یہ تو دنیا میں خواہشات تو کہاں پوری ہوں گی کہ وہ تو ہے جنت، کیونکہ 1 کلو برتن، اس میں 5 کلو پانی آ ہی نہیں سکتا. برتن ہی چھوٹا ہے. نہیں، 4 کلو بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 1.5 بھی نہیں، 1.25 کلو بھی نہیں. اور بڑا ہی نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ہاں، جو
جو دنیا میں خواہشات پورا کرنا چاہتے وہ نادانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. موت تو آنی آنی، بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں. بیماریاں. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہو، یہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب خود بیمار ہو جاتے. آپ بڑے مالدار بن سکتے ہو لیکن ہمیشہ جوان رہو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو لیکن ہمیشہ زندہ رہو، موت آنی ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تبلیغ، حیثیت کو پہچاننا، ذمہ داری، زندگی کا مقصد. اور یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. اور آدمی کی فطرت ہے وہ اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اور زیادہ قیمتی تو اور زیادہ حفاظت. گھر میں جوتے سامنے پڑے، برتن سامنے پڑے، زیور کہاں رکھا ہوا ہے؟ محفوظ جگہ، سب سے زیادہ محفوظ جگہ، کیونکہ وہ قیمتی چیز. تو زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی. آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا. جتنا مرضی زور لگائے. جو رات گئی، جو مہینہ گیا، جو سال گیا. موت کے قریب، آخرت کے قریب جا رہے. یہ زندگی امانت. اگر کوئی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی، میری جوانی بڑھاپا کیوں آیا، میری صحت تو بیماری کیوں لگی، میری طاقت قوت تو ذوق کیوں آیا. نہ ہماری نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے دی، امانت ہے. اور امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں. امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند. امانت بھی. اور پھر زندگی نعمت ہے. اس کی قدر اس کی قدر کیا، اس کا صحیح استعمال. اور اس زندگی کا بہترین مصرف اور پہلا مصرف اور بڑا مصرف اور سب سے اونچا مصرف، سب سے اعلیٰ مصرف وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. یہ دعوت. زندگی امانت، خیانت نہ ہو، نعمت نہ قدری نہ ہو. اس کا مصرف یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام. پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری. ایک ہے دکاندار بن کے زندگی گزارنا، صبح سے شام دکان کی فکر، وہی غم، اسی کی کوشش، اسی کو بول رہا ہے. ایک ہے کارخانے دار بن کے زندگی گزارنا، اسی کے لیے سفر ہو رہے ہیں، اسی کا غم، اسی کی خوشیاں، اسی کے لیے سفر ہو رہے ہیں، اسی کی دعائیں. ایک ہے زمیندار بن کے زندگی گزارنا. نہیں، ہم زمیندار ہیں بعد میں، دکاندار ہیں بعد میں، کارخانے دار ہیں بعد میں. پہلے ہم مسلمان ہیں. ہماری جان مال اسلام کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اور دین کا احیاء ہے، اور دین کی نشر و اشاعت ہے، اور اللہ کے دین کو لے کے گرنا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. مسلمان بھول گئے اپنا کام، اپنی حیثیت. اب دیکھو نا، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے. کہاں صلاحیت لگی، کہاں دل دماغ لگا، کہاں قوت خرچ ہوئی، کہاں اپنی صبح شام لگائی مال کمانے پہ، ضروریات زندگی پر. 5 ضروریات زندگی ہیں. ضروریات زندگی 5: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں. اور ضروریات زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، بوقت ضرورت. یہ ہے ضروریات زندگی، جس میں آدمی بوقت ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے. یہ ضروریات زندگی. یہ نہیں کہہ رہے سال میں نمک نہ
نہ ڈالو. ہاں ڈالنا تو بھائی تھوڑا سا ڈالنا. اگر نمک زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا ہو جائے گا. ہاں ڈالنا ہے تھوڑا. یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں نہیں لگنا ہے بقدر ضرورت لگنا ہے, بوقت ضرورت لگنا ہے. اس پہ زور نہیں دکھانا کہ زور لگ گیا کھانوں پر, زور لگ گیا کپڑوں پر, زور لگ گیا تعمیرات پر, زور لگ گیا شادیوں پر, زور لگ گیا سواریوں پر. نہیں. زور لگے گا اللہ کے دین کو پھیلانے پر, اعلاء کلمت اللہ پر, اور دین کے احیاء پر, اور دین کی نشر و اشاعت پر, اور اسلام کو پھیلانے پر. اس پر زور لگے گا. تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں, اس تبلیغ کے کام میں, جو ہماری زندگی کا مقصد تھا, 40 سال زندگی کے لگ گئے ہمارے, وہ کا ضروریات زندگی پر لگ گئے. یہ ظلم ہوا, صلاحیت غلط جگہ لگی. وضع الشیء فی غیر محلی, یہ ہے ظلم. چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ ہی نہیں. صلاحیت تھی اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانے کے لیے, وہ صلاحیت اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر, یہ ظلم ہوا. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے, نہیں امن پر چھوڑ دیں گے, دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول. ہاں سوال کریں گے, ان کا سوال پورا. ہاں مدد مانگیں گے اور ان کی مدد نہیں. اپنا کام چھوڑ دی. کام چھوڑ دی. اس لیے بھائی آج تک جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے نیت کرے کہ جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ کیا ہے, کیسے سب اللہ کو پہچانے, یہ ہے پہلا کام کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں صبح کہاں اور شام کہاں اور دن کہاں اور رات کہاں, اندھیرے میں کیا کر رہا ہے, اجالے میں, گھر میں, دفتر میں, بازار میں, تنہائی میں, سب دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. ڈرو اللہ سے اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ جانتے ہیں, علم جاننے والا ہے. ہاں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, کوئی چیز اس پر مخفی نہیں, نہ آسمان میں نہ زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم, اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, اللہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. ہاں یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وہ کس جذبے سے دیکھا ہے, کس نیت سے دیکھا ہے. ہاں دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. وہ علیم جاننے والا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم. ڈرو اللہ سے اور اس بات کو جانو کہ جو تم کر رہے اللہ جانتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. آدمی نے کوئی کام غلط کرنا ہو نا تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں. بچہ باپ جو ہے نا بیٹے کو لے گیا چوری کرنے, درخت پہ چڑھ گیا, بیٹے کو بٹھا دیا, کوئی دیکھے تو آواز دے گا. بیٹے نے آواز دی, باپ اتر کے بھاگا کہ بیٹا کون دیکھ رہا تھا, کہ اللہ دیکھ رہے تھے. ہاں اللہ دیکھ رہے تھے. استاد نے شاگردوں کو ایک چھری ایک چوزا, ہر شاگرد کو ایک چھری دی اور ایک چوزا, کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب کوئی 2 منٹ میں ذبح کر لائے, کوئی 3 منٹ 4 منٹ. ایک بچہ دیر سے آیا اور ذبح کر کے بھی نہ لایا کہ بھائی تم آئے بھی دیر سے ہو اور ذبح بھی نہیں کیا, کہ آپ نے شرط لگائی وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اب میں جگہ گیا, جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہے, جہاں جاؤں اللہ دیکھ رہے, تو میں کیسے ذبح کرتا کہ ہاں یہ سب فیل ہو گئے, تم پاس ہو, اللہ دیکھ رہے.
اللہ دیکھ رہے، ہاں جاننے والے جانتے ہیں، سننے والے سمیع، ہاں چونٹی چونٹی آپ کے کان پہ رینگ رہی، کان کے اوپر آپ کو اس پہ چلنے کی آٹھ نہیں سنائی دے رہی، اللہ کیسے سننے والے، پوری دنیا میں جتنی چونٹیاں ہیں، ہاں درختوں پہ چل رہی، زمین پہ، چھتوں پہ، دیواروں پہ، اللہ ہر چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہا ہے۔ وہ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، علیم جاننے والا، قدیر قدرت والا۔ ہمارا پڑھا ہے قرآن کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک، ان کیا بے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت قادر ہے۔ اپنی قدرت اللہ نہیں نظر آتے، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ پھول اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، زمین کی کھدائی کرو، کوئی پھول نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی خوشبو نہیں، یہ پھول میں رنگ کس نے بھرا، یہ پھول میں خوشبو کس نے ڈالی، یہ پھول کا ڈیزائن کس نے بنایا، ہر پھول اللہ کی قدرت کی نشانی، ہر پھل، ہاں سیب آ گیا، انار آ گیا، انار کی پیکنگ دیکھو، پیکنگ کیسے اس کے اندر دانوں کو اللہ نے جوڑا، چھلی، واہ واہ، کیسے چھلنی کے اوپر دانے، بیچ میں اس کے کیا ہے بال، اوپر چھلکے، کیسا کور چڑھا ہے، واہ واہ، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ہر پھل، تربوز، اتنا بڑا تربوز 5 کلو 10 کلو، اور جس شاخ پہ لگا وہ شاخ ہے چھوٹی سی۔ آم کا درخت 5 سال 6 سال میں تیار ہو رہا ہے، پھر جا کے آم دے رہا ہے، اور یہ جو تربوز کی بیل ہے، تربوز کی بیل 2 مہینے میں تیار ہو گئی، ہاں تیسرے مہینے اس کے پھل لگ گئے۔ ہاں جی، اللہ کی قدرت کی نشانی، جیسے چھلکا، پھر اندر کودا، بیج، واہ واہ، ہر پھل، ہر کیلا دیکھو کیسا آسان ہے اس کا چھیلنا، اس کا کھانا، بوڑھا بھی کھا لے، بیمار بھی کھا لے، چھیلنا بھی آسان، سستا، ہر جگہ ملے گا، پورے سال ملے گا، واہ واہ۔ اخروٹ دیکھو، اخروٹ کیسے سخت ہے، اور کیسے اس کے اندر مغز رکھ دیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سڑکوں پہ جاؤ، اوہ کیسے ریڑیاں بھری، سبزی منڈی چلے جاؤ، کریلے، یہ کریلے کڑوے کہاں سے آگے بھائی، کہ یار کریلے بڑے مزے کی کیوں کہ کڑوے تھے، کڑوے اس میں بھی مزہ ہے، اسی زمین سے کڑوی مرچ اور اسی زمین سے میٹھی کھجور، نہ زمین میں مٹھاس ہے نہ کڑواہٹ، یہ کیا ہے؟ اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اللہ اپنی پہچان، اللہ کو پہچانو، اللہ ہے بھینس سبز چارہ یا خشک چارہ کھا رہی، اور ایک گندا پانی نہر کا چھپڑ کا پی رہی، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا، یہ دودھ میں ذائقہ کس نے رکھا ہے، یہ دودھ میں غذائیت کس نے بھری ہے، یہ دودھ میں خاصیت کس نے رکھی ہے، وہی چارہ بھینس کھائے تو رنگ دودھ کا اور ہے، ذائقہ اور ہے، وہی چارہ گائے کھائے تو دودھ کا رنگ بھی اور، ذائقہ، خاصیت بھی اور، وہی چارہ بکری کھائے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے، وہی چارہ اونٹنی کھائے تو دودھ کا ذائقہ اور ہے، اور اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے پنیر، یہ کیا ہے؟ اللہ ہے، یہ بھینس اللہ کی قدرت کی نشانی۔ ہاں یہ آسمان دیکھو، پھر دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کوئی ستون ہے، کوئی اس میں سوراخ نظر آتا ہے؟ زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے گاڑ دیا، اتنے بڑے پہاڑ، اور جتنا اونچا پہاڑ اتنا زمین میں گہرا، یہ اللہ اپنی قدرت دکھا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو اللہ فرمانا، دیکھو اونٹ کو، کسی بھی جانور کو، عربوں کے سامنے تو اونٹ ہوتا تھا اکثر، دیکھو اس کو، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھو آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، اسی پہاڑ سے گرم پانی، کہیں سے ٹھنڈا پانی، یہ چشمے، پیچھے کوئی پائپ پیچھے ہوئے،
کوئی موٹریں لگی ہوئی ہے، یہ صدیوں سے پہاڑ میں سے پانی کون نکال رہا ہے؟ کہیں سبز رنگ کے سرسبز پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں پتھر کے پہاڑ، یہ پتھر کہیں سرخ رنگ کا پتھر، کہیں سفید رنگ کا پتھر، کہیں سرخ کہیں کالا، اور اس پتھروں میں کیسے کیسے ڈیزائن ہو، کیسے کیسے ڈیزائن پتھروں میں ہوا ہو، کیسے کیسے موتی رکھ دیے، ہیرے جواہرات. ہاں دیکھو دیکھو پہاڑوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو، اس میں مچھلیاں، کیسی کیسی مخلوق، دیکھو تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تو صحیح. کیا دیکھو؟ یہ کھانے کھاتے ہو روز، سبزیاں کھا رہے ہو، پھل کھا رہے ہو، میوے کھا رہے ہو، اور دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کیسا نظام چلا ہے. آپ جنگل میں جا رہے، صحرا، جنگل، بیابان، آپ نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اس پہ گرم گرم پلاؤ، گرم گرم قورمہ، گرم گرم کباب. کبھی نہیں کھاؤ گے آپ، کبھی نہیں. پھر دیکھو گے بھائی یہ جنگل، یہ پلاؤ کہاں سے بھائی، یہ پلاؤ، یہ کباب کہاں سے؟ جنگل. پہلے اب دیکھو کوئی آیا کہاں سے، بنایا کس نے، پکایا کس نے، یہ دسترخوان لگایا کس نے؟ کون نہیں. ہاں جانور ہے نا، جانور وہ جا رہا ہے، اسے کہیں چارہ نظر آیا، وہ فوراً کھانا لگے گا. اسے نہیں غرض کہ بنایا کس نے، لایا کس نے، کاٹا کس نے، ڈالا کس نے. جانور کو غرض کس سے؟ کھانے سے. انسان تو عقل ہے، وہ نہیں پہلے پتہ کرو گے یہ جنگل میں دسترخوان کہاں سے لگا ہوا. ہاں جو ایمان والا ہوگا جب کھانا کھانے بیٹھے گا وہ تو غور کرے گا یہ کھانا اس کے پیچھے نظام کس کا چلا ہے. ہاں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگایا، ہم نے خود بخود نہیں اگایا، پانی سے نہیں اگایا، ہم نے اگایا. یہ غلے، یہ میوے، یہ زیتون، یہ کھجور، یہ سبزیاں ہم نے اگائے. کس لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے کھاؤ، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے جانوروں. عام راہگیر گزر رہا تھا، آپ کے سامنے آیا کہ جی مجھے بھوک لگ رہی، کھانا کھلا دو. آپ جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ لا کے رکھ دو گے سامنے، ہے نا. کوئی خاص مہمان آ گیا، خاص جس کو آپ کو بڑی اس سے محبت، بڑی عقیدت، ہاں بڑا تعلق، وہ خاص مہمان آئے، آپ کہو گے ان کے لیے کھیر بناؤ، ان کے لیے پلاؤ بناؤ، ان کے لیے قورمہ بناؤ، ان کے لیے کباب بناؤ. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کیا ہے، مجھے تو فلاں بریانی کھانی ہے، پھر بریانی بناؤ. وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو کسٹرڈ کھانا ہے، پھر کسٹرڈ بناؤ. آپ اس کے نخرے اٹھاؤ گے، آپ اس کے کیا اٹھاؤ گے بھائی؟ نخرے اٹھاؤ. اور ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا بھی مجھے کھانا کھلا دو. اب جو پکا ہوا ہے وہ سامنے لا کے رکھ دو گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، کیا دیکھ رہے بھائی، کیا ہو گیا اللہ کے بندو، اللہ کا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو کھیر بھی کھانی ہے، مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے. اب کیا کہو گے بھائی؟ کھانے کا انہیں چل نکل گئے. آپ اس کے نخرے بولو بھائی. اللہ نے جانوروں سے کیا کہا؟ پتے کھاؤ، چارہ کھاؤ، گھاس کھاؤ. اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے. انسان کے کیا اٹھائے بھائی؟ اس کے لیے کدو بھی بناؤ، ٹیلے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ، شلجم بھی بناؤ، دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، گاجر بھی بناؤ، اور پیاز بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ. وہ کیسے کیسے گرم مسالے، کیسی کیسی سبزیاں، کیسے کیسے غلے. اللہ نے نخرے اٹھائے. اور یہ کیسا عجیب انسان ہے، پھر اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے. پھر اپنے 20,000 تنخواہ، 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے سارا دن جی سر، جی صاحب، جی سر، جی صاحب.
20,000 تنخواہ جس کو دیتا ہے 5 منٹ لیٹ ہو جانے پر بے عزت کر دیتا ہے، تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ واللہ جس اللہ نے آنکھیں بنائی، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ ہاں، جس اللہ نے عقل دی، اللہ عقل چھین لے تو آدمی پاگل ہے۔ ہاں، پانی پیشاب کی تمیز نہیں، کھانے پکانے کی تمیز نہیں، بیوی بہن کی تمیز نہیں، عقل نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، ہاتھ دیے، خدا نخواستہ ہاتھ نہ ہو، پانی کیسے پیے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ ہاں، جس اللہ نے پاؤں دیے، دل، دماغ، جگر، رگے، ہڈیاں، جوڑ، پٹے، پتا، پھیپڑا، نیند آ گئی، بیدار ہو گئے۔ واہ واہ، ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی ہے، پیالے میں پانی ہے، ہر تھوڑی دیر روئی پیالے میں پانی میں بھگوتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور منہ کو تر کرتا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ روئی منہ میں، کیا مقصد ہے بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہے کیا کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے، ہاں، ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، بول بھی نہیں سکتا۔ اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، یہ منہ میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ ہمارے پیسے کا دخل، ہماری سیانت چالاکی کا دخل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ پلک جھپکنے کی طاقت دی ہے۔ ہاں، بعض کو بیماری لگتی، پلکیں اٹھانے کی طاقت نہیں، بعض کو بیماری لگی، پلکیں جھکانے کی طاقت نہیں۔ اب دل میں ہزاروں مرتبہ پلک چپک رہے ہیں اوپر نیچے، اللہ کی نعمت ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کیا۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں یاد تو کرو۔ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی ہر چیز کی ایک زینت، حدیث پاک میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت، اور قرآن پاک تو ہے ہی زینت، قرآن پاک تو سراسر زینت ہی زینت، لیکن قرآن کی بھی زینت وہ سورہ رحمان ہے۔ قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں، 20,000 تنخواہ، سارا دن سر، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، اللہ نے عقل دی جو 20 ارب میں نہ ملے، ہاتھ پاؤں دیے 20 خرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حجو نماز کی طرف۔ ہاں، تو نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، ہاں، کیوں؟ اللہ کو پہچانا نہیں، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اذان سن کے کیوں نہیں اٹھا دکان سے، دفتر سے، بستر سے؟ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کون ہے؟ امر میں جو طاقت آتی ہے، امر میں جو قوت آتی ہے، وہ عامر حکم دینے والا، اس کی عظمت کے بقدر، حکم دینے والے کی عظمت دل میں ہے تو اس کے حکم کی بھی عظمت دل میں ہوگی۔ اگر حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں ہے اس کے حکم کی بھی عظمت دل میں نہیں۔ ہاں، اب ایس ایچ او ہے پولیس کا افسر، جو تھانے کا بڑا ہے، پولیس اسٹیشن کا، اب سب اس کی مانتے ہوں گے وہاں کا بڑا ہے، لیکن جب ڈی ایس پی آ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے جی سر، کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے۔ اب سب ڈی ایس پی کی مان رہے ہیں، ڈی ایس پی کی صاحب کی بات چل رہی ہے، اتنے میں ایس پی صاحب آ گئے، اب ڈی ایس پی بھی کہتا ہے جی سر، بھاگتا ہے سر، کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے۔
اب ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائے بھاگ کے جائے میرے سے بڑا ہے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے بھاگ کے جائے میرے سے بڑا ہے، اور اللہ بلائے، اللہ بلائے آزان آزان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بھی بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ، پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ سارے انسان ختم، جنات ختم، فرشتے ختم، جبرائیل میکائیل اسرافیل ختم، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم۔ ہاں اب کون باقی رہا؟ ملک الموت عرض کریں گے اللہ میں اور آپ، اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، مر گئے، کوئی نہ رہا۔ تو اب اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ اور کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ؟ للہ الواحد القہار، بادشاہی کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی، جو اللہ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، جو زبردست طاقت والا، اسی کی بڑائی ہے، کسی کی بڑائی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، اس کو دلوں میں اتارنا، یہ تبلیغ کا پہلا کام۔ کیسے سب اللہ کو پہچانے؟ اس لیے مؤذن کیا کروا رہا ہے؟ اللہ کی پہچان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ بندگی کس کی ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ محبت کس سے کرنی؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں، وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹ کے تو جانا ہی جانا ہے، مرنے کے بعد تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اور کامیاب ہے وہ شخص، اور سعادت مند ہے اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو دنیا میں زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ آئے، جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ مرنے کے بعد تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ اللہ کا بڑا پکا ٹھکا ہے۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے، تمہاری صبح کہاں تھی، شام، دن کہاں تھا، رات، اندھیرے میں کیا کرتے، اجالے میں کہاں، سب بتاؤں گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم، زور الفاظ کا زور، الفاظ کی طاقت ہے، مجھے میرے رب کی قسم، تم مرنے کے بعد دوبارہ البتہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ضرور بھی ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ ہاں
تو لوٹنا تو ہے ہی اللہ کی طرف، دنیا میں زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہے بندگی کے لائق، وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے ہمارے مسائل حل کرنے والا، وہ ہے حالات کو بنانے والا، وہ ہے عزت دینے والا۔ وہ اللہ کون؟ ہنستے کو رلا سکتا ہے، روتے کو ہنسا سکتا ہے، بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے، قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، غنی کو فقیر بنا سکتا ہے، فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے، مشکل کو آسان کر سکتا ہے، اس کے لیے آسان بھی آسان، اس کے لیے مشکل بھی آسان، اور اس کے لیے ناممکن بھی۔ ہاں، اللہ جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، کوئی اسے کسی کا ڈر نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ ہاں، سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ، سب محکوم اور حاکم کون؟ سب ضعیف اور قوی کون؟ سب عاجز اور قادر کون؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو راضی کر لینا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا۔ ناکامی کس کا نام؟ اللہ کو کھو دینا۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کا ساتھ ہو جانا۔ ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کا راضی، اور ناکامی کس کا نام؟ اللہ کا ناراض ہونا۔ یہ سمجھنا ہے۔ او بھائی، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ساتھ لینے کا نام۔ ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس لیے مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہاں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزانہ پورا مہینہ، پورا سال اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ یہ ہے کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہو۔ ہاں، وہ بھائی یہ جانے والے ساتھی کیا ہو گئے؟ وہ بھائی یہ جو جا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ ادھر شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بندہ دھیان میں بیٹھا ہو، شیطان کو کیا ہوتی ہے؟ چیخیں نکل رہی ہوتی ہے اس سے، اور اسے ڈر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں بیان اس کے دل میں نہ اتر جائے، کہیں یہ چلے کے لیے، یہ چارواں کے لیے اس کی زندگی کہیں بدل۔ ہاں، ایسے ہی چلو، کدھر چلو؟ آئے کس لیے تھے بھائی؟ بھائی درمیان میں سن کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، تو تبلیغ محنت ہے، کیسے اللہ کو پہچانے، اللہ کی عظمت دل میں آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں کامیابی ہے۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، کوئی دودھ سے سفیدی جدا نہیں کر سکتا، کوئی شہد سے مٹھاس جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ہاں، وہ ہے قیمتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور یہ ہے اللہ رسول سے محبت کا تقاضا۔ سیرت کو اپنانا، دیکھیں، سیرت کو منانا، دیکھیں، سیرت کو اپنانا۔ ہاں، سیرت کو اپنانا ہے، اپنانا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ پورا سال، پورا مہینہ، پورا دن، 24 گھنٹے، ہاں، ہم محمدی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ ہماری شکل بتائے، ہمارا لباس بتائے، ہماری زندگی بتائے، ہمارے معاملات بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر، لپک کر، بھاگ کر وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے جسم اور چہرے پر ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے؟
تم ایسا کیوں کر رہے؟ ان کا جواب ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو پتہ ہے پھر کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو عمل والی زندگی اپناؤ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین اور کھارا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ان کی اتباع کرنی تو ایسی شان والے ہیں۔ آپ ایک سفر میں لشکر پورا ساتھ ہے اور پانی ختم ہو گیا اور جانور بھی پیاسے ہیں اور پورا لشکر بھی پیاسا ہے اور ایک پیالہ پانی رہ گیا ہے، صحابی فرماتے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ یہ ہے سمجھنا، یہ تبلیغ میں محنت، کیسے سب اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے، اللہ رسول سے محبت، ہاں اس کا تقاضا اطاعت ہے، تو اطاعت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، تو مؤذن روزانہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، دکاندار صاحب دکان چھوڑو چلو مسجد، وزیر صاحب وزارت چھوڑو چلو مسجد۔ آپ وزیر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، اور وزیر ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات۔ اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ زمیندار صاحب ساری رات کھیت میں پانی لگا رہے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی تو گھر جا رہے ہیں، ارے بھائی نماز تو پڑھ لو، کہتا میں تھکا ہوا ہوں۔ کسی نے کہا آگے پانی کی باری میری ہے، اگر تمہیں چاہیے تو تم لے لو۔ ہاں مجھے تو ضرورت ہے، بھاگا پانی لگانے لگا۔ بھینس والا بھینس کو پانی پلانا ضروری سمجھتا ہے، اگر بھینس کو پانی نہ پلایا دودھ کم ہو جائے گا، اتنی سمجھ اسے ہے، وہ نماز پڑھنے کو ضروری زمیندار پانی لگانے کو ضروری سمجھتا ہے اور نماز پڑھنے کو ضروری، دکاندار دکان کھولنے کو ضروری سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کو ضروری۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہوتا، مسجد کی دکان بند نہیں ہوتی، ہاں کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے نماز ایک برکت کی چیز ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ باقی کھانا ضروری ہے، پانی ضروری ہے، دکان ضروری ہے، دفتر ضروری ہے، پیسہ کمانا ضروری ہے، کیونکہ مسئلے کا حل تو پیسے سے ہوگا، تو ہوگا تو اس لیے مؤذن نے پھر صراحت کی بات کی کہ صرف نماز پڑھنے نہیں آنا، بلکہ اس وجہ سے آنا کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ کیا کہتا ہے مؤذن؟ چیخ کر حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں بھاگ رہی ہے اور مؤذن 5 دفعہ چیخ کر کہتا ہے آ جاؤ کامیابی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس میں کامیابی ہے، اس سے مسئلوں کا حل ہے، اس سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کیسے؟ صبر کرو، اللہ کی نافرمانی میں نہ کر دینا کوئی، اور نماز پڑھو، نماز مسئلوں کا حل ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار دفتر دکان، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، شیطان پر تو لعنت، جو جھنڈا اس کا لے کے پھرے توبہ توبہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جو
فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فجر نہیں پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ ہاں یہ محنت ہے تبلیغ میں، اذان پہ نماز، مسجدیں بھر جائیں، مسجدیں بھر جائیں، وکیل صاحب مسجد جائیں، وزیر صاحب مسجد جائیں، جج صاحب مسجد جائیں، دکاندار مسجد، مسلمان اسلام کی شان و شوکت، مسجدیں بھر دو، اذان پہ بازار بند ہو۔ اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے، اس میں اسلام کی طاقت ہے، ہاں اس میں اسلام کی عزت ہے، اور اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اور اسلام کی شان و شوکت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوکت ہوگی، اور اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، تنخواہوں سے نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ محنت ہے، یہ تبلیغ محنت ہے۔ مسجدیں بھر دو، مسجدیں بھر دو۔ جو فجر پڑھے گا پھر ظہر، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف، عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی عجیب بات، فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا ثواب لے لے۔ ہاں رمضان ہے تو روزہ رکھنا ہے، گرمی ہو چاہے سردی، دن چھوٹے ہوں چاہے بڑے، ہم مسلمان ہیں۔ ایک روزہ رمضان کا چھوڑا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کا تدارک، اس کی تلافی، اس کے نقصان کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ نے مال دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، اللہ نے مال دیا، اب یہ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں۔ کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون ضرورت مند ہے، کون مقروض ہے، کون بے گھر ہے، کس کی چھت ٹپکتی ہے، کون مال اس لیے ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے، یہ تقریبات اور فنکشنوں اور دکھلاوے، نا 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 نا، یہ مال کس لیے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہم دنانیر اور اپنے غلام سے فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو دے کر آؤ، اور کہنا کہ حضرت عمر نے اس لیے دیے کہ اپنی ضرورت میں استعمال کریں، اور پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو دعائیں دی اور میں کہ یہ اپنی باندھی سے 5 غلام کو دے آؤ، 7 غلام کو دے آؤ، 10 غلام کو دے آؤ، سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے جب ایمان بنے گا اور جب اللہ سے تعلق اور جب آخرت کی فکر اور جب جنت کا شوق اور جہنم کا خوف اور جب دنیا کی بے رغبتی، پھر کیا ہوگا؟ آدمی مال اللہ کے راستے میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کروا، اس خزانے میں آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اور اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہو۔ ہاں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تو تیرا مال ہوں، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کے گھر جاؤ بیت اللہ، جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، توبہ توبہ۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شوق سے جانا اور احرام باندھنا، اور احرام باندھا ہے تو سب سے پہلا کام تلبیہ پڑھنا، اور تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے جوش سے پڑھنا، بلند آواز سے پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا پڑھنے میں جوش اور جذبہ، ہاں یہ محنت ہے۔ کیسے اعمال کا شوق پیدا ہو؟ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی تو اعمال سے بنتی ہے۔ اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اللہ نے اعمال سب کو دیے۔
مال والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے، جس سے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے آخرت میں مال کام نہیں آئے گا، او بھائی دنیا میں بھی مال کام نہیں آتا، اس سے ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے آخرت میں اعمال کام آئیں گے، او بھائی دنیا میں بھی اعمال کام آئیں گے۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ تو وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ سرمایہ دار مال والا نہیں، سرمایہ دار اعمال والا ہے، اعمال والا ہے۔ ہاں 500 کی جوتی ہے یا 5000 کی، آگے تو سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا، آگے قبر کا سائز، آگے کفن تو سب کا ایک ہے، 2 مرلے کا مکان ہے یا 4 کنال کا بنگلہ ہے، آگے قبر کا سائز سب کا، ہاں 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل تو بٹے پہ، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالنے پہ ہے، آخری سفر تو ایمبولینس پہ ہے، آخری سفر تو کندھوں پہ ہے۔ اعمال ہیں، اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ عمل کا وقت ہے، حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل نہیں، عمل نہیں، آج وقت ہے عمل کا، اس لیے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے تو وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں، لا الہ الا اللہ، جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ ہاں آپ نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا، عمل کے بارے میں دریافت کیا ہے، پیسہ کس نے کمایا، دکان کس نے بڑی بنائی، نہ 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 نہ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور میں نے رکھا، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور مسکین کو کھانا بھی کھلایا، آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی، من عاد مریض، پھر عرض کیا حضور میں نے بیمار کی عیادت بھی کی، آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی، من تبع جنازہ، پھر عرض کیا حضور میں نے جنازے میں شرکت بھی کی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا کہاں جائے گا، ہاں عمل، ہاں ایک صحابی نے عرض کیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول سب سے بہترین آدمی کون، سب سے اعلیٰ اشرف انسان کون ہے، آپ نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ای الناس شر، اللہ کے رسول سب سے برا آدمی، گھٹیا گندا انسان کون ہے، فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر بھی لمبی ہو اس کے عمل بھی خراب ہو۔ یہ محنت ہو رہی ہے کہ گھروں میں اعمال کی فضا ہو، نماز کی، قرآن کی تلاوت، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، اماں کو یہ فکر ہو بیٹا فجر مسجد میں جائے، فجر میں مسجد میں جائے، یہ فکر ہو جیسے گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ناشتہ بعد میں، قرآن کی تلاوت پہلے، اللہ کا ذکر پہلے اور چائے بعد میں، ذکر گھر میں، ذکر کی فضا، گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے، برتنوں سے، زیور سے، فرنیچر سے، ٹائل سے، پتھر سے، رنگ سے، روغن سے، نہیں، گھروں کی آبادی قرآن کی تلاوت سے، گھروں کی آبادی اللہ کے ذکر سے، گھروں کی آبادی نماز کی کثرت سے، گھروں کی آبادی سجدوں سے، گھروں کی آبادی دعاؤں سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، یہ ہیں گھر آباد ہیں، ان گھروں میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، خیریں ہیں، خوشیاں ہیں، اور جس گھر میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ سے مانگنا نہیں، سجدوں کی کثرت نہیں، یہ گھر ویران ہیں، کیا چیزوں سے بھرے ہوں، ان گھروں میں نحوستیں ہوں گی، شیطانی اثرات ہوں گے، مسائل اور کا شکار ہر فرد بنے گا، عمل نہیں ہے، ہاں عمل، ہاں یہ شوق پیدا ہو جائے، ہر فرد قرآن ایک سپارہ کم از کم، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، ایک حرف پڑھا 10 نیکی،
1 ارب پڑھا. پھر آپ نے وضاحت فرمائی الف لام میم. 1 ارب نہیں, الف 1 لام 1 میم 1. تو اس نے کیا. ہاں, اللہ کا ذکر, دلوں کا اطمینان, وہ تو اللہ کی یاد میں ہے, پیسوں میں نہیں. کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے, سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو قرآن نے وضاحت فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا جو ذکر ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے, یہ سب سے بڑا عمل ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو, ایمان کو تازہ کرو. جیسے جسم کو تازہ کر رہے, بار بار نہا رہے, کپڑوں کو بدل رہے, خوشبوئیں لگ رہی, ہاں شیمپو جسم کو تازہ کر رہے, تو اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرو. صحابہ نے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کیا فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھو.